بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پنجاب کے جیل خانہ جات ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک خفیہ ملاقات کی درخواست کی گئی ہے، اور جس ملاقات کا ایجنڈا عمران خان صاحب کی سال 2026 میں قید کے حوالے سے ہے۔ کیا اس خبر کے اندر صرف محکمہ جیل خانہ جات کے ذرائع اس ڈیولپمنٹ کی تصدیق کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک اور ذریعہ بھی جو کہ راولپنڈی کے حلقوں کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے، مریم نواز صاحبہ کے اور مسلم لیگ نواز کے حلقوں کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے، اور وہ شخصیت جو کہ محکمہ جیل خانہ جات کے بھی انتہائی قریب سمجھی جاتی ہے، ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد بنی ہے وہ پیغام جو کہ چند دن پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کی عدلیہ کو بھجوایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، سائفر کیس، عدت نکاح کیس، اس جیسے دیگر جتنے بھی بھونڈے کیس دائر کیے گئے، جتنے کیس چلائے گئے، جتنے کیسز میں عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سزائیں سنائی گئیں، اب اس کے علاوہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن باقی نہیں بچا۔ اور وہ جو معاملہ تھا جنرل فیض حمید صاحب کا، جس پر کچھ نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں نے باقاعدہ طور پر ایک کمپین کی اور جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ کر مسلسل اس قسم کا پروگنڈا کرتے رہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے اپنا طرز سیاست نہ بدلا، جس پر ہنسی بھی آتی ہے ان کے اس تجزیے کے اوپر کہ اگر آپ کے خیال میں، اگر آپ کے بقول جنرل فیض حمید صاحب نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہیں، جو ان کے اس حلف کے خلاف ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ فوج میں شمولیت کے وقت یا کوئی بھی اہم عہدہ حاصل کرتے وقت جو ہے وہ جو حلف ہے وہ اٹھایا تھا، اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو یقینی طور پر آپ کو ان کے خلاف تحقیقات کرنی چاہیے، اور ان تحقیقات کے اندر اگر وہ قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو یقینی طور پر انہیں سزا بھی دینی چاہیے۔ اور اگر جیسا کہ چند دن پہلے ابصار عالم صاحب نے یہ فرمایا تھا اپنے ایک ویلا کے اندر کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کوئی محل نما گھر ہے چکوال کے اندر، اور وہاں کوئی اربوں کی دولت انہوں نے چھپا رکھی ہے، اور پھر انہوں نے کچھ سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اور خفیہ ویڈیوز، اس قسم کی چیزوں کا بھی، خفیہ فائلوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کی کرپشن کے بھی قصے انہوں نے سنائے۔ تو اگر واقعی اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر جناب عمران خان صاحب اپنا طرز سیاست بدل دیں یا پاکستان تحریک انصاف اپنا طرز سیاست بدل دے تو پھر جنرل فیض حمید صاحب کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں یا عمران خان صاحب کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں؟ اس کا تو بڑا صاف اور واضح مطلب ہے کہ آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، اگر عمران خان صاحب ہم سے این آر او حاصل کر لیتے ہیں یا عمران خان صاحب ہمیں این آر او دے دیتے ہیں، وہ این آر او کیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، ہم انہیں بنی گالہ میں نظر بند کر دیں، ہم انہیں کسی ملک میں جلا وطن کر دیں، کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں، تو جناب پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اور جنرل فیض حمید صاحب کے آپ کے بقول جو سارے گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دنیا جس تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، معاملات 2026 کے آغاز پر جس رخ کو جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر اس قسم کی خبریں ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گروپ، جی ہاں، کم از کم 5 اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گروپ جنہوں نے سال 2025 کے اندر مسلسل جو ہے وہ اس حوالے سے کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا جائے، اور پھر اس قسم کی کوششیں بھی کی کہ عمران خان صاحب کو منایا جائے کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کریں گے، وہ ملاقاتیں کرنے کے لیے لاہور میں بیٹھے رہے، ملاقاتیں کرنے کے لیے اسلام آباد بھی آئے، لاہور میں اس لیے بیٹھے رہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اسلام آباد اس لیے آئے کہ یہاں پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی ایک اہم ترین شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی، راولپنڈی جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے لمبا عرصہ انتظار کیا، پہلے فیز میں انہیں اس ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اس کے بعد جب 2 شخصیات پہنچیں فیلڈ مارشل صاحب کا پیغام لے کر تو عمران خان صاحب نے انہیں انکار کر دیا۔
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ اوورسیز پاکستانی شخصیات جو ہیں وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہیں، ایک بار پھر ان کے روابط ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع سے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، ہم عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ہم عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور لیکن اس کے لیے آپ کم از کم ایک بات کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہر صورت جو ہے وہ راضی کریں۔ اچھا، بات کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہو رہی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے یہ گوش گزار کر دوں، کچھ دوستوں نے، کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ بھی پوچھا کہ گزشتہ ایک دو دنوں سے ویڈیوز بھی تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید اس طرح سے اس ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس ویڈیو نہیں پہنچی، تو بتانا جناب آپ کو یہ مقصود تھا کہ ایک ذاتی مصروفیت تھی۔ ہمارے جو ہے وہ 27-28 برس پرانے دوست رضوان سعید خان صاحب، وہ سڈنی آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بڑے لمبے عرصے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان دنوں جو ہم دوست یار ہیں وہ مل بیٹھ بھی رہے ہیں، اور 27-28 برس کی پرانی یادیں ہیں۔ عسکر مال کالج سے 1997-99 کے سیشن میں ہم تمام دوستوں نے ہمیں اکنامکس کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد رضوان سعید صاحب سڈنی آسٹریلیا بھی جا کے سیٹل ہو گئے تھے، وہ جناب آئے ہوئے ہیں پاکستان، اور ان دنوں ان کے ساتھ جناب محفلیں جم رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اور بھابھی بچے بھی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، مستقبل میں ان سے مزید ملاقاتوں کا بھی پروگرام ہے، تو اس لیے گزشتہ کچھ 2 دنوں سے اس طرح سے ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس ویڈیوز نہیں پہنچ رہی تھی، بلکہ ہمارے دوست رضوان سعید خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو سننے جاننے دیکھنے والے ہیں، ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں، ان تک بھی ان کا جو سلام ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو آپ تمام دوستوں کو رضوان سعید خان صاحب جو ہمارے دوست ہیں، دل کے قریب ہیں، ان کی جانب سے بھی السلام علیکم۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا گروپ جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں وہ جناب ایک بار پھر ایکٹیو ہے، وہ جناب ایک بار پھر اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کے ساتھ بھی رابطوں میں ہے، اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر جب پیغام یہ پہنچا دیا گیا، یہ پیغام جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ تک پہنچا، یہ پیغام پھر جناب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تک بھی پہنچا، اور اس کے بعد شریف کیمپ کے اندر ایک پریشانی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اچھی طرح سے تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میاں صاحب کی عیدیں، آصف زرداری صاحب کی عیدیں، یہ جو سیاسی عیدیں اس وقت چل رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اسی صورت چل سکتی ہیں جب عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائیں، معاملات پھنسے رہیں، ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہ ہو۔ اب اس مفاہمت سے مراد کیا ہے؟ عمران خان صاحب مفاہمت کسے کہتے ہیں، ڈیل یا NRO کسے کہتے ہیں، مذاکرات کا مطلب کیا ہے، کھل کر میں ایک بار پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب ایسا کوئی بھی ایگریمنٹ، ایسی کوئی بھی ڈیل جو کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے جو ان کی دیگر قیادت ہو، یا ماضی میں نواز شریف صاحب دیگر جو قیادت ہے، چاہے الطاف حسین صاحب، جس قسم کے ایگریمنٹس لکھے ہوئے یا زبانی کلامی، چاہے انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ، چاہے لوکل گارنٹرز کے ذریعے، جو بھی پاکستان کے ماضی کے سیاستدانوں نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، الطاف حسین صاحب ہوں، جو کچھ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کیا لوکل یا انٹرنیشنل گارنٹرز کے اوپر، اس کی وجہ سے پھر انہیں سہولیات بھی حاصل کی۔ میاں صاحب کا مشہور زمانہ 1999 کا انقلاب آپ کے سامنے ہے کہ کیسے وہ انقلاب کو یہاں چھوڑ کر سعودی عرب سدھار گئے تھے، پھر اس کے بعد 2017 کا ان کا 18-19 کا آپ کا جو ہے وہ لندن انقلاب بھی آپ کے سامنے ہے، کیسے اچانک وہ لندن روانہ ہو گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب اس قسم کی کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑا واضح اور صاف انداز میں عمران خان صاحب کی جانب سے مسلسل یہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچایا جا رہا ہے، اور جو یہ یار دوست سے بات کیا کرتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب تو سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو بڑے عرصے تک یہ بات بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ منت ترلے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے، تو میں آپ کو خبر دے دوں ایک بار پھر کنفرم ذرائع کے حوالے سے، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ابھی تک جب بھی عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بالواسطہ رابطے استوار کرنے کی کوشش ہوئی، یا اس کی وجہ بنے وہ غیر جانبدار حلقے اوورسیز پاکستانی جو عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، یا پھر خود اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقے، کبھی عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش عسکری حلقوں کے ساتھ نہیں کی گئی۔ ہاں، جو بھی بات ہوئی
عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی. عمران خان صاحب نے برملا بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیفینیٹلی بات تو انہی سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہیں, بات انہی سے ہوگی جو اس وقت پاکستان کے اندر حکمران ہیں. تو کس کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس کے پاس اختیار ہیں, اس وقت پاکستان کے اندر کس کی اصل حکومت ہے. بار بار عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس روایتی سیاسی مافیا سے کیا بات ہونی ہے جن کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارا مینڈیٹ اور چوری کر کے ان کے حوالے کر دیا گیا, جو کہ باقاعدہ طور پر اس چوری کے مینڈیٹ کے اندر حصہ دار ہیں. ان تک مینڈیٹ جنہوں نے پہنچایا ہے, ان تک مینڈیٹ جنہوں نے دیا ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے انہی سے بات کرنی ہے اور انہیں ہم نے یہی کہنا ہے کہ جناب آپ یا تو ہمارا عوامی مینڈیٹ ہمیں واپس کر دیں یا پھر پاکستان کو نئے الیکشن کی طرف جانے دیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی عدلیہ کو استعمال کر کے اسی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے الیکشن پنجاب کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں یا مرکز کے ہوں جو 2023 کے اندر ہونے تھے, انہیں جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلے کیا گیا. اور اس کے بعد پھر جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے وہی طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی اور اسی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہنا ہے کہ آپ اپنا کام کریں, سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ نے جو کچھ کیا ہے 2024 میں آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر یہ بات ہم ان سیاستدانوں کو کہیں گے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, اقتدار ہمارے حوالے کریں, تو جناب ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ بات کیوں مانیں گے کہ ان کی یہ جو روٹیاں لگی ہوئی ہیں, ان کی یہ جو سیاسی عیدیں ہیں, یہ جو چاند نکلا ہوا ہے ان کی سیاسی عیدوں کا, کیسے اور کیوں تک وہ ان تمام جو ہے اپنی سیاسی دکانوں کو بند کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں, عمران خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, ان کے پاس اس بات کا مینڈیٹ موجود ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. کسی بھی نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہو, ملک میں نئے عام انتخابات کا جو معاملہ ہو, دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہو, ان تمام معاملات کے اوپر وہ بات کریں. عمران خان صاحب نے تو کسی سے اپنی رہائی نہیں مانگی, کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے رہا کریں تو بدلے میں جناب ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, یا بدلے میں ہم کسی قسم کا کوئی NRO یا ڈیل کریں گے, یا میں کسی قسم کی کوئی بھی جو خاموشی ہے وہ اختیار کروں گا. اب تمام تر صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں, خوف جناب انہیں اتنا زیادہ ہے کہ جناب کیونکہ اچھی طرح نے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ چند دن پہلے جو زورین نظامانی کا آرٹیکل سامنے آیا جس میں جین زی اور بومرز کا ذکر تھا, اب نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو اس بات کا اندازہ تھا, نہ سمجھتے ہوئے بھی سب کو اس بات کا اندازہ تھا, دیوار کے اس طرف یا اس طرف, کہ زورین نظامانی کے اس آرٹیکل کے اندر بات کیا ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہی بات ہو رہی تھی کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جو نوجوان نسل ہے اس سے اچھی طرح سے آگاہ ہے, اور وہ یہ جو کچھ اس وقت پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا یا ان کے ہینڈلرز و سہولتکار کر رہے ہیں, اس کو کسی طور پاکستان کی نوجوان نسل ماننے سے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نوجوان نسل کو اچھی طرح سے اندازہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا, ووٹ کس کا نکلا, اور پاکستان کا نظام کون چلا رہا ہے. آئے دن انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, انٹرنیٹ کو روزانہ کی بنیاد پر سلو کرنا. اچھا, جب ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو شاید بومرز کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جناب کیونکہ نوجوان نسل کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تقریباً ہر سیمسٹر کے اندر 100 کے قریب مختلف یونیورسٹیز کے اندر, تو پتہ ہے ہمیں اس بات کا کہ یہ انٹرنیٹ بالکل اسی طرح ہے آج کی نسل کے لیے, چاہے آپ اسے جین زی کہہ کر حقارت سے پکاریں, الفا کہہ کر حقارت سے پکاریں. جیسے کسی دور میں آپ کے لیے بالکل بنیادی ضروریات نہیں تھی, جیسے پیپلز پارٹی کا فرض کریں نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, یا اگر نون لیگ کا کوئی نعرہ تھا, میرے تو اتنے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا 25 برس کی صحافت کے باوجود کہ ان کا کوئی نعرہ تھا, ماسوائے اس کے کہ جناب وہ جو ہے وہ کک بیکس لیں یا کمیشن لیں. تو بہرحال جو بھی معاملات تھے, اس وقت جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے جو انٹرنیٹ ہے نا وہ بنیادی ضرورت ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر جنگ گروپ جو کالم لکھ رہے ہیں نا, کل جناب جو کالم لکھوائے جا رہے ہیں لوگوں کی خواہش کے اوپر, کل جناب بلال غوری صاحب کا ایک آرٹیکل سامنے آیا تھا جین زی کا المیہ, آج جناب فرنود عالم صاحب کا ایک کالم ہے, ان کا ایک آرٹیکل ہے تم بومرز, تمہاری نسلیں بومرز. باقی ساری چیزیں تو میں نے اس کے اندر دیکھی. ایک جملہ اس کے اندر مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا جس میں موصوف یہ لکھتے ہیں کہ جناب کہ اس الیکشن کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح سے وہی بومرز ایک بار پھر اقتدار میں آ گئے جو کہ پہلے اقتدار سے نکالے گئے تھے. اچھا, اقتدار سے نکالنے کا تو انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے نکالے گئے نا, بقول ان کی پوری ایک ان کی تھیوری ہے, لیکن اس مرتبہ یہی جو انہوں نے جملہ لکھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ گئے. تو موصوف نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ لکھنے کی کوشش نہیں کی, اپنے قلم کو زحمت نہیں دی کہ اس مرتبہ یہ جو بومرز اقتدار میں آ گئے جن کو کہا کسی نہ کسی طریقے سے, وہ طریقہ ہی کم سے کم جین زی کے سامنے کھول کے رکھ دیں کہ کس طریقے سے وہ آئے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو
اور عمران خان صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اسے پاپولسٹ پارٹی قرار دیتے ہیں، انہیں پاپولسٹ رہنما قرار دیتے ہیں، تو جناب پاپولسٹ لکھاری بھی ہوا کرتے ہیں۔ آپ ہوں یا بلال غوری صاحب، آپ کے بقول اگر ملک کے کچھ ریئل ایشوز ہیں نا تو آپ ان کے اوپر بات کریں نا۔ آپ کیوں بار بار بل واسطہ یا بلا واسطہ عمران خان صاحب کا اور جین زی کا ذکر کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اسی طریقے سے آپ کی ریٹنگ بھی آئے گی، اسی طریقے سے ویورشپ بھی آئے گی، اسی طریقے سے لیڈرشپ بھی بڑھے گی، اور اسی طریقے سے آپ ریلیونٹ بھی رہیں گے۔ اور جب تک جین زی کو آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک آپ عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کریں گے، آپ کے آرٹیکل کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بقول اگر آپ کے عمران خان صاحب پاپولسٹ ہیں اور پی ٹی آئی پاپولسٹ پارٹی ہے، یا عمران خان صاحب نے جین زی کو غلط گائیڈ کر دیا ہے، تو آپ صحیح گائیڈ کر لیں، آپ ریئل ایشوز کے اوپر بات کریں نا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں آپ ان کے اوپر بات کریں۔ آپ کیوں ریٹنگ لینے کے لیے اس قسم کے پاپولسٹ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں؟ تو سوال تو جناب بنتا ہے۔ تو جناب تفصیلات اس وقت یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کی خواہش مند ہیں، پوری کوشش کر رہی ہیں اس قسم کے پیغامات کے بعد کہ ان کی ایک آدھ ملاقات جو ماضی میں پہلے بھی ہوئی دوبارہ سے ہو جائے۔ پہلے کھل کر سامنے آ گئیں، جو بظاہر ملاقاتیں تھیں اس پر لوگ بات بھی کرتے نظر آئے کہ باقی وزراء اعلیٰ سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، ان سے ہو جاتی ہیں۔ اب خفیہ طریقے سے ایک ملاقات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نئے سرے سے محنت ترلے کیے جائیں کہ جناب ہم نے روایتی سیاسی دکانیں برقرار رکھنی ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین تفصیلات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔